الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی الذین اصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک اصول کے بارے میں بیان کر رہے تھے، ریخل. اور ریخل یہ ہے جس میں کئی چیزیں الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا، اللہ کے وجود کے بارے میں، استان کے بارے میں، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں، انہیت کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جو بنیادی اسلام کے فنڈامنٹ ہیں. اسلام کے فنڈامنٹ ہیں. ایک ہے فنڈامنٹ اور ایک ہے پلار. دونوں میں فرق ہے. فنڈامنٹ فنڈیرنگ دیکھیے، فنڈیرنگ بول جا فنڈیرنگ، ٹھیک ہے. اوکے، وہ فنڈامنٹ. اور پلار بعد میں آوے ہے نا. بعد میں پلار چاہے جتنا رکھ دے، مان جو فنڈامنٹ ٹھیک نہ رہی اوکر اوپر، جب فنڈامنٹ اوکر نیچے سوری ٹھیک نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ پلار کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک نہ ایک دن گر ہی جائے. تو جو اسلام کے فنڈامنٹ ہے، فنڈیرنگ ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے بنیاد پر سمجھایا ہے. دلائل عقلیہ سے سمجھایا ہے. یعنی اس سے سمجھایا کہ ایسے سمجھ سے سمجھایا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اس طرح سمجھایا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور کوئی شخص حق سمجھنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے گا. اب دوسرا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ ہے کہ جب اصول ثابت ہو گیا، فنڈامنٹ بنیاد ثابت ہو گیا، اپنے الفاظ میں بھی کہہ رہا ہوں، تو پھر جو ہے تو اب جو فروع ہے اور مسائل ہے اس کے لیے دلائل نقلیہ کافی ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہی قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. احادیث بھی وحی کے ایک قسم ہے، ایک کیٹیگری میں آتا ہے. تو جب ہمیں یہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اب جب ہم کوئی شرعی مسئلہ بیان ہوگا تو اس کے لیے جو ہے قرآن سننا، یعنی قرآن کافی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور جو بھی ان کے جو سلف الصالحین ہیں ان کے جو ہے ان کے فرمان کافی ہوگا. کیونکہ قیامت تک جو نئے نئے مسائل آئیں گے، قیامت تک کے نئے مسائل آئیں گے، اس لیے قیامت تک کے ایسے جو ہے علماء آئیں گے جو ان مسائل کو قرآن اور سنت کے روشنی کے مطابق جو ہے اس کو حل کریں گے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ. یہ بات سمجھ لو کہ ہم سے لوگ بہت غلطی کر لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں. اس میں وہ یہ ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن سے سب کچھ ثابت ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ورڈ قرآن سے آ جائے گا، ہر چیز جو ہے قرآن سے جو ہے، یعنی ہر مسئلہ قرآن سے اسی کی طرح ثابت ہوگا. ایک شخص بیان کر رہا تھا فریاری کے بارے میں، تو وہ تو جائز نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے. تو بولے کوئی ہم کو دکھائی دے کہ فریاری نامہ ہے قرآن سے. اب سمجھدار والے آگے والے کہہ رہے ماشاء اللہ کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں اس شخص کو بھی اور جو آگے ہے کتنا جاہل ہے، وہ لوگ کتنے جاہلانہ بات کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مسائل خبرید قرآن میں بیان کیا ہے اور بعض مسائل اصولاً بیان کر دیا ہے. اب قیامت تک کے لیے جب تمام مسائل نام کے ساتھ اللہ بیان کرتے قرآن میں، تو پھر ایک تو قرآن ہم پڑھتے بھی نہیں، اتنا چھوٹا قرآن ہم پڑھتے نہیں، نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی سمجھنا تو الگ بات ہے. لاسن جب ہر مسائل نام کے ساتھ بیان تو کتنا بھاری ہو جاتا جی، کتنا بھاری ہو جاتا وہ چیز. اصول بیان کر دیا، ریخل بیان کر دیا، اور جو اس ریخل میں بھیتر آ جائے گا اسی کے مطابق جو ہے کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا، تو مسائل آ جائے گا. تشبہ کرنا، یہود اور نصارہ کی اتباع کرنا، ان کے طریقوں پر، ان کے اعمال کے ذریعے سے، یہ جائز نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید اور احادیث کے اصول میں سے ہے. تو ثابت ہوا نا، تو ثابت ہو گیا. اب ایک فور بیت لے لو کہ کھنیا جو ہے دیوالی بھی رہا اور ہالووین بھی رہا، دونوں جائز نہیں ہے مسلمان کو کے لیے. ہندوانہ رسم ہے دیوالی، اور جو ہے ہالووین، تو کون جا کر کے اپنے بچوں کو بھوت بنائے گا؟ خود بھی بھوت بنے گا اور بچوں کو بھی بھوت بنائے گا. اب کوئی سمجھائے مجھے، ٹھیک ہے، بولے ہالووین کے نام سے رکھو، دکھاؤ ہمیں قرآن سے یا حدیث سے کہ یہ ثابت ہے. قیامت کے صبح تک سے ثابت نہیں ہو پائے گا، یہ قیامت کے صبح تک ثابت نہیں ہوگا. تو جو ہے یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں، یہ جہالت ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک اصولی کتاب بنایا ہے، احادیث ایک اصولی کتاب ہے، ٹھیک ہے. فندار کے بعد میں فقہا نے الگ الگ مسائل ان سب سے نکالا ہے. اور ویسے بھی یہ کئی رسومات کے جو نام ہیں یا جو چیز آتا ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں، ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہیں، بعد میں بات کی کینہ راسی میں نوا چیزیں آئے گا. یہی نام ہوگا یا یہی چیز ہوگا لیکن الگ نام سے ہوگا، یا جو ہے الگ نام نہیں ہوگا لیکن جو ہے الگ طریقے ہوگے، یا نئی چیزیں آ جائیں گے. تو پھر جو ہے یہ سب کیا ہوگا، تو پھر جب اس کا ایک لسٹ بنایا جائے تو کہاں ختم ہوگا وہ کہاں ختم ہوگا. تو بات یہ چل رہا تھا کہ اصول تو کہ جب فروعی مسائل جو ہے کیا ہوگا، اس فروعی مسائل جو ہے یہ قرآن کے دلیل نقلیہ سے ثابت ہوگا. یعنی اس کے لیے ہمیں جو ہے قرآن اور سنت کے جو ہے روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے، اس کے لیے کافی ہوگا. تو اگر ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، یہ مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا، یہ قیامت کے لیے ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس سے جب کوئی ہم کچھ ہدایت پر آنا چاہتے تو اس کے ذریعے سے ہم آ سکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی سود حرام ہے، اب چاہے قیامت کی صبح تک ہم اس کے فضائل بیان کرتے رہیں گے کہ دیکھو انٹرسٹ، یعنی رینتا میں سود میں اتنا فوردیل ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں، یہ حرام ہی رہے گا، یہ کیا ہے، حرام ہی رہے گا. صرف نفع کی بنا پر کوئی چیز حلال اور حرام نہیں بنے گا، کیونکہ قرآن مجید نے تو اقرار کیا ہے کہ شراب میں بھی نفع ہے، فی منافع کثیرہ، شراب میں بھی بہت سارے نفع ہے، لیکن حلال ہے شراب حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، نہیں، بس ختم، چاہے جتنا بھی فوردیل نظر آئے. اور اصل آزمائش یہی ہے، آزمائش ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عقل کو استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو استعمال کر رہے ہیں.
اپنے عقل کو استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا، ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، حضور کی اطاعت کرو. تو اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور اتباع میں اب ہمیں عقل نہیں سمجھنا. جب ہم نے مان لیا اللہ احکم الحاکمین ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اللہ سب جانتے ہیں. کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ سود میں اتنا فوائد ہے؟ جی یہ فور بیل تھے، صرف ایک فور بیل تھے. کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ سود میں اتنے فوائد ہیں؟ جانتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالی جب پورے صرف دنیا کو نہیں، پورے کائنات کو، پورے عالم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا، اس سے پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. اس کو اندازہ ہی نہیں کرتے کیا ہوگا، کس طرح اس کا انجام آخر میں ہوگا. ہر ایک انسان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتے تھے، کیونکہ جانتے ہیں. تو پھر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان سب جو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، اور جو چیزیں جائز نہیں ہے، کہ اس میں فوائد نہیں ہے. تو اس طرح یہ اصل آزمائش ہے. اسی طرح جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے مسلمانوں میں بھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، فوردیلت دیکھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں. تب جا کر کے ان کے ایمان میں کچھ تازگی آتی ہے. یہ ایسا ایک شیطانی حملہ ہے، اس کو یوں سمجھو. جب روزہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی بہن سب جو ہے پوسٹ ڈالتے ہیں، دیکھو روزے میں اتنا فوائد ہے، اس سے کانکر نکل جاتا ہے یا کانکر کے بہت کم ہو جاتے ہیں، اس کا یہ بھوک رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ افطاری کے بعد ہم کیا کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال روزے کے فوائد یہ ہندو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، ہندو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے. کرسچن یہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس سے ہمارا ایمان کی تازگی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت والا ہے. اللہ کی حکمت صرف ہمیں وہی سمجھ میں آتا ہے. جب ہم اپنے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں جائیداد نہ دینے سے، تو اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. بہنوں کو ہم جو ہے بدل ہو گیا، لیکن بہنوں کا آندیل دینے کے لیے ہم چیزیں بیچتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتا. تو بہنوں کو اندر درخت کر دیتے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہو؟ تو اپنا آدمی کی طرف سے پا جائے گا. تو واحتی کرتے ہیں کہ وہ مر جائے. یہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے. عورتوں پر ابھی تک جو ہے ظلم ہوتا ہے، عورتوں پر ابھی تک جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. ایسے خفالہ کے لوگ جو ہے کہ بچوں میں ہم اتنا فرق کرتے ہیں کہ بچیوں کو جو ہے ہم جو ہے اچھی طرح جو ہے بلکہ دھوم دھماکہ سے دھوم دھماکہ سے بیاہ کر دے لا. تو بولے جتنا کوستر رہا تو اندیلوا میں سے اب تو ہم کے نہ یہ مانگے. یہ کیسا ظلم ہے؟ اب بچوں کو یعنی بیٹوں کو جو ہے گھر وار سب بنا کر دے دیتے ہیں. تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کرو، بچوں کے ساتھ اس طرح کرو. یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. تو حکمت جو ہے ہمیں، تو یہ ہم روزے کے بارے میں اتنا فوردیل ہے بھائی. ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس میں فوردیل ہے. اس میں فوردیلا نہ بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم میں کوئی فوردیل نہ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے. انسان اس فوردیلے تک پہنچ سکا یا نہ پہنچ سکا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس طرح کا اس کو کرنا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس میں فوردیل ہوگا
تب جا کر کے ہم کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. نہیں. ہندو میں جو آیوروید دیکھو, آیوروید ٹھیک ہے, اس میں تو بھی کتنے فور دیل ہے, جو دوا بناتے ہیں وغیرہ, دوا کے جتنے بھی اس وقت جو ہے بعض چیزیں وہ آیوروید کے حساب سے بھی بناتے ہیں. تو کیا ہم ہندو ہو جائیں جی؟ کہ اس میں تو بھی منافع ہے, اس میں تو پھر بھی فور دیل آوے ہو, اس میں سائنس یہاں تک پہنچ گیا جی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان ہمیں کس ریختیں کی طرف لے جانا چاہے. شیطان صرف دنیا کے اعتبار سے ہمیں گمراہ نہیں کرتا, دین کے اعتبار سے بھی گمراہ کرتا ہے. جس طرح کل کے تعلیم میں نے کیا کہا تھا, ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ آج جو اس زمانے میں ہم نے دین کو دھندا بنایا ہوا, اور افسوس یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. دین کا جو دھندا ہے, دکان جو ہم چلا رہے ہیں دین کے نام سے, یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, غیروں میں بھی بہت چلتا ہے. برباد کر دیا ہے ہم نے سب, اور یہ سب چیزیں بیان کرنا پڑتا ہے, یہ ہمارے حکم میں سے ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا مطلب یہی ہے کہ نہیں انل منکر کرو. ورنہ یہ ہم دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ رمضان میں مسجد بھر جاتی ہے, اتنا مسلمان, جلسہ ہوتا ہے اتنا مسلمان, اجتماع ہوتا ہے اتنا مسلمان, لیکن کیا ان کا فنڈامنٹ ٹھیک ہے جی؟ اس کا فنڈامنٹ میں اس کے جو ہے بھیتر کون سی ہے لگا, اس میں تو ختمل چل رہا ہے, اس میں جو ہے ہوپ لیس چل رہا ہے. کون سی بولے ہوپ لیس ہے دیو کا, ہاں دیو کا. تو کیا ہوگا جب دیو کا چل گیا اور ہم لوگن کون سی اب بس نہ کر لی, علاج نہ کر لی, تکا ہوئی ختم, سب بھیتر سے کھوکھلا ہو جائے گا. اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا. تو اللہ کے حکم میں ہمیں کوئی فائدہ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے. اللہ کے حکم میں انسان, مسلمان چاہے غیر مسلم, کسی نتیجے پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ کا حکم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, حضور کا حکم ہے, بس ختم وہاں تک. باقی جتنا ہے وہ بونس ہے, وہ بونس ہے. ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ شخص, وہ ڈاکٹر یا جو بھی ہے, روزہ کا ایک فور بیوت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے جو ہے اتنا دور پہنچ گیا کہ دیکھو مسلمان اس لیے روزہ رکھتا ہے کانکر میں کمتی ہوگا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو روزہ صرف مسلمانوں میں تھوڑنا ہے, روزہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسلمانوں میں نہیں, یہ یہودیوں میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ فور دیلا صرف اسلامی اعتبار سے تو نہیں ہوگا, ہے نا. ہندوؤں میں بھی ہے گا, ایکادشی کا ایک نام سے ہے گا, ہم گاڑی میں اس کو 3 دن تلک وہ سب روزہ رکھتے ہیں ہر مہینے. اس کا ہم سوچیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اسلام, اس وجہ سے ہم جو ہے احکام کو نہیں مانتے. اللہ کا حکم, اللہ کا حکم ہے, یہ کافی ہے ہمارا. تو اس کے بعد واروم صدق, وارم نہیں, وہ وارم والا دل ختم ہو گیا. جب ہم نے مان لیا اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ کا حکم سے ہے, وحی میں سے ہے, تو واروم اس میں نہیں آئی. مسلمان جب ہم اس میں پوچھ لیں گے واروم ایسا سو, تو ختم, ہمارا ایمان کا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.